الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم اکملت لکم دینکم وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا او كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے۔ وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے۔ نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ اسٹیج پر تشریف فرما ہمارے میرے کارواں حضرت مفتی ابوالقاسم صاحب دامت برکاتہم، شیخ الحدیث و محتمم دارالعلوم دیوبند، گرامی قدر علماء کرام اور وہ سارے خوش نصیب حضرات جو 3 دن سے ختم نبوت کے اس مشاورتی اجتماع میں صبح شام مذاکروں اور مشوروں میں مشغول ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ مجمع ہمارے ان فکر مند علماء کرام کا ہے جن کو اللہ پاک نے اپنے دین کی اشاعت اور حفاظت کی فکروں کے لیے اپنے تکوینی فیصلے کے تحت منتخب فرمایا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب حضرات کی کاوشوں کو قبول فرمائے، غیب سے سب کی رہبری فرمائے، اور پھر اپنے دین کے خادموں میں جو قیامت میں فہرست آنے والی ہو اس میں ہم سب گنہگاروں کا نام شامل فرمائے۔ 3 دن سے ہمارے حضرات اکابر نے، علماء نے تفصیل سے گفتگو فرمائی ہے ان تمام موضوعات پر جن کو آپ نے مختلف مجالس میں سماعت فرمایا اور جو نظام کا حصہ تھے اس میں آپ نے علمی طور پر بھی عملی طور پر بھی لوگوں کے مشاہدات کے اعتبار سے بھی ان کے تجربات کے اعتبار سے بھی بہت کچھ سمجھا بھی سیکھا بھی، جیسا کہ ابھی حضرت مولانا امین الحق عبداللہ صاحب نے اپنی تفصیلی رپورٹ میں اور کارگزاری میں بیان فرمایا۔ یہ زمانہ مشینی زمانہ کہلاتا ہے، مشینی دور اس کو لقب دیا جاتا ہے۔ اس میں لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے مشینی انداز کی ترتیبیں بھی قائم کی جاتی ہیں۔ ایک عام سیدھی سی بات امت میں سمجھانے کا فریضہ علماء کرام انجام دیتے ہیں، تو اس مشینی دور میں اچانک اس کے بارے میں یہ تاثر پیدا کر دیا جاتا ہے جیسے کوئی جھگڑے کا مسئلہ ہے۔ جب بھی لفظ تحفظ ختم نبوت کا، تحفظ ایمان کا کوئی عنوان سامنے آتا ہے تو ایسی فضا بنا دی گئی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں شاید کوئی تنازع اور جھگڑے کا مسئلہ ہوتا ہے، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں۔ ہم لوگوں کی بنیادی ضرورت یہ ہے کہ اپنے دین پر قائم رہنے کے لیے اور اپنی امت مسلمہ کے نوجوانوں کو مضبوط بنانے کے لیے، ان کی تربیت کے لیے
دینی باتوں کی وضاحت کی ضرورت پڑتی ہے۔ ان دینی باتوں کا ایک مختصر عنوان ہوتا ہے، اس عنوان کی شرح علماء کو کرنی پڑتی ہے، اور اس شرح کرنے میں جب وہ تفصیلات بیان کرتے ہیں تو جن لوگوں کو خدشہ ہوتا ہے ہم اس سے متاثر ہوں گے، وہ اس کے بارے میں ایسی فضا قائم کرتے ہیں جیسے کوئی جھگڑے کا عمل ہونے والا ہے۔ مثال کے طور پر ایمانیات میں ہمارے یہاں سب سے پہلی چیز ہے آمنت باللہ، اللہ کو ماننا۔ تو جب ایک کام کرنے والا اس بات کی تشریح کرے گا کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، ظاہر سی بات ہے جب وہ اس کا اس بات کرے گا ہم اللہ کو مانتے ہیں، تو ایسا شخص جو یہ کہتا ہے کہ دنیا خود ہی وجود میں آئی ہے، اپنے آپ بنی ہے، اس کا کوئی بنانے والا نہیں، اس کو محسوس ہوتا ہے شاید یہ میرے بارے میں بول رہا ہے، حالانکہ ایسی کوئی بات ہوتی ہی نہیں۔ اس کو لگتا ہے کہ میرا کام متاثر ہو رہا ہے، تو وہ ایسا عنوان اختیار کرتا ہے، سمجھتا ہے کہ شاید یہی کوئی جھگڑا شروع کر رہا ہے، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اسی آمنت باللہ کو سمجھاتے وقت جب آدمی کہتا ہے، اس کو سمجھانے لگتا ہے کہ بھائی دنیا میں ایسے طبقے آئے جنہوں نے اللہ کو وحدہ لا شریک نہیں مانا، اور تلاوت کرتے ہم وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، حتیٰ کہ لوگوں نے یہاں تک کہا کہ ملائکہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، جس کے جواب نے اللہ پاک نے بیان کیا الہ البنات ولکم البنون۔ جب ہم یہ بات بیان کرنا شروع کرتے ہیں تو بعض لوگوں کو لگتا ہے شاید ہماری مخالفت ہو رہی ہے، حالانکہ یہ مسئلہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے جب ہم ایمان کا عنوان آمنت باللہ کے بعد ورسولہ لیتے ہیں، ورسولہ میں جب ایک سمجھانے والا یہ سمجھاتا ہے کہ رسول جمع کا صیغہ ہے، واحد رسول ہے، یہ ہمارے ایمان کا جز ہے، اور ہم تمام پیغمبروں کو مانتے ہیں، اس رسول کے تحت میں ہم اس حقیقت کو تسلیم کرتے ہیں کہ بہت سے پیغمبر آئے، پھر اس بات کو واضح کرتے ہیں کہ ان میں سب سے پہلے آدم علیہ السلام آئے۔ یہ آدم علیہ السلام اللہ کے خود پیدا کیے ہوئے ہیں، قرآن نے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ تو ان لوگوں کو جن کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ بندر سے بدل کر انسان آیا، ان کو تکلیف ہونے لگتی ہے، وہ سوچتے ہیں شاید جھگڑے کی بات کی، حالانکہ کوئی ایسی بات نہیں ہوتی۔ اپنا ایک عقیدہ بیان کرتا ہے عالم، وہ لوگ اپنے بچوں کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، نوجوانوں کے ذہن نشین کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ پھر جب یہ بات بیان ہوتی ہے کہ لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم تو سارے ہی پیغمبروں کو مانتے ہیں، انکار کسی کا نہیں کرتے، اور اتنے زیادہ وہ آئے ہیں ہمیں تو سب کے نام بھی معلوم نہیں ہیں، اور یہ بھی مانتے ہیں کہ مبشرم برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، کہ وہ پیغمبر ہی بتاتے رہے کہ ہمارے بعد ایک ایسا پیغمبر آئے گا جس کا نام ہوگا احمد، جن کا دوسرا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ باتیں بیان کرنے کے بعد پھر یہ سمجھاتے ہیں کہ وہ آئے اس حال میں کہ تمام انبیاء کہتے رہے کہ ہمارے بعد آخر میں ایک آئے گا، اور اس آنے والے کا نام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بات سمجھاتے سمجھاتے جب آدمی آگے بڑھتا ہے تو ناواقف لوگ سمجھتے ہیں شاید کسی کی مخالفت کر رہے ہیں۔ اب اسی میں ورسولی میں ہم اس حقیقت کو مانتے ہیں، سمجھاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی آنے والا نہیں ہے، کوئی پیغمبر نہیں آئے گا، کوئی رسول میرے بعد نہیں آئے گا۔ یہ حقیقت بھی ہم سمجھاتے ہیں اپنے بچوں کو، اپنے جوانوں کو۔ ساتھ میں اسی رسولی کے تحت میں ہم ان کو یہ بھی سمجھاتے ہیں کہ وہ پاک ذات جس کی صفت یہ ہے،
جس کے بارے میں کہا گیا ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سخابن ولا فحاشن، کیا آپ نے کبھی چیخ کر نہیں بولا؟ جیسے بازار میں لوگ ایک دوسرے کو چیخ کر پکارتے ہیں، آپ کا مزاج مبارک ایسا نہیں تھا، آپ تو بہت ہی سنجیدہ، بہت ہی مہذب تھے، ایسی پاک ذات جنہوں نے کبھی اس طرح سے چیخ کر پکار کر نہیں بولا ہے، ولا فحاشن، اور کوئی برا لفظ آپ نے مبارک زبان سے نہیں نکالا، لیکن امت کو بہت ہی اہتمام کے ساتھ متنبہ کرنے کے لیے آپ نے فرمایا بھائی 30 جیسے یا کثرت سے آئیں گے کچھ لوگ جو دعویٰ کریں گے میرے بعد ہم نبی ہیں، حالانکہ میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ اور اس بات کو بہت ہی اہمیت سے بیان کرنے کے لیے تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے یہ کتنا اہم مسئلہ ہے، آپ نے دو بہت سخت الفاظ بیان فرمائے، ایک فرمایا دجال اور دوسرا لفظ استعمال فرمایا کذاب۔ اور ہم لوگ یہ سمجھاتے ہیں اپنے بچوں کو کہ دیکھو اسم فاعل کاذب ہے، کاذب کے معنی ہے جھوٹ بولنے والا، لیکن کذاب اس کو کہتے ہیں جس کو آج کی زبان میں مہا کاذب کہیں گے، بہت زیادہ بہت بڑا جھوٹ بولنے والا۔ اسی طرح داجل کا ترجمہ فراڈ کرنے والے کو کہتے ہیں، تو دجال جو بہت زیادہ اور بہت بڑی فراڈ کرے، یہ بات ہم ان کو سمجھاتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے اس دین کو قیامت کی صبح تک باقی رکھنے کے لیے یہ بات ہم لوگوں کو آنے والی نسلوں کو بتانی ہے، اور یہ علماء کرام کا فریضہ ہے۔ اپنے اس فرض منصبی کو پورا کرنے کے لیے وہ ان چیزوں کی اپنے عقائد کی تشریح کرتے ہیں۔ تو جب ہم لوگ تشریح کرنے لگتے ہیں تو وہ لوگ جن کا بزنس یہ ہوتا ہے کہ وہ ان چیزوں کی غلط سلط تشریح کر کے گڑبڑ کرنے لگتے ہیں، وہ ایک ہوا پھیلا دیتے ہیں کہ یہ تو شاید جھگڑے کا کام ہے، حالانکہ کوئی چیز اس میں تنازع اور جھگڑے کی نہیں ہے، بلکہ ایک عالم کو، ایک وارث علم کو اپنے دین کی تشریح کرنی ہے۔ اور یہ آج کے زمانے کی ایک حکمت عملی ہے کہ جھوٹ اتنا کثرت سے بولو کہ خود جھوٹ بولنے والے بلکہ جھوٹ بنانے والے کو بھی وہ سچ لگنے لگے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا خود ہمارے ہی لوگ کبھی جو ہی آپ ختم نبوت کی بات کرنے لگیں گے، جو ہی آپ کہیں شریعت کو سمجھانے کی بات کرنے لگیں گے، حفاظت حدیث کی بات کریں گے، اس حکمت عملی سے متاثر ہوئے اچھے اچھے لوگ بھی کہنے لگے کہ اس بات کی کیا ضرورت تھی، اس بیان کی کیا ضرورت تھی۔ اس لیے کام کرنے والوں کو بہت ضروری ہے اس حکمت عملی کو سمجھنا جو اس حق کی بات کو آگے بڑھنے سے روکنے کے لیے بطور حکمت عملی لوگ استعمال کرتے ہیں۔ سوچیں گے، اس کو سمجھیں گے، تبھی آگے سے اس کی تدبیر بھی کر سکیں گے۔ وعدہ قیامت کی صبح تک دین کی حفاظت کا ہے، اور وہ کسی ایک شعبے کی حفاظت کا نہیں ہے، وہ کامل دین کا ہے۔ اور اس کامل کے لفظ میں ہم سب لوگ یہ بخوبی جانتے ہیں کہ دین کامل میں جہاں ایک طرف سے کتاب الطہارہ بیان کیا گیا، کتاب الصلاح بیان کیا گیا، کتاب البیوع کو بیان کیا گیا، ہر قسم کی زندگی میں پیش آنے والی ضروریات کے مسائل کو بیان کیا گیا، وہاں اس دین کامل میں دو چیزوں کو بہت اہمیت سے بیان کیا گیا۔ ایک کا نام ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں ابواب الملاحم، اور دوسرے کا نام ہم پڑھتے ہیں، عنوان پڑھتے ہیں اشراط الساعہ۔ ابواب الملاحم میں ان سب اجتماعی چیزوں کا ذکر ہے جن کو دنیا میں وجود پذیر ہونا ہے۔ یہ ہمارے دین کے کامل ہونے کی بات ہے کہ ایسی چیزیں بیان ہوئیں جن کا دوسری قومیں، دوسری کتابیں تصور بھی نہیں کر سکتی۔ یہ صرف ہمارے دین کامل کا کمال ہے کہ وہاں ان چیزوں کو بیان کیا گیا کہ کون کون سے ملاحم پیش آنے والے ہیں، کس کس طرح کے حالات بننے والے ہیں۔ تو دینی علم رکھنے والے شخص کو کسی طرح کے بھی حوادث آنے پر کوئی تشویش نہیں ہوتی،
بلکہ وہ ایک دم کتاب کی طرف رجوع کر کے یہ دیکھنے لگتا ہے کہ یہ کون سا واقعہ ہو رہا ہے اور اس کا تذکرہ کیسے آیا ہے، اور ایسے وقت میں ہمارے لیے حکم کیا ہے، ہمیں کیا راہ اختیار کرنی۔ اور دوسری چیز جو بیان ہوئی ہے بہت تفصیل سے، وہ ہے اشراط الساعہ، قیامت آنے سے پہلے کیا کیا حوادث ہوں گے۔ اس میں کچھ ہیں انفرادی، کچھ ہیں اجتماعی۔ قیامت کے آنے سے پہلے قیامت کی علامتوں میں جیسے والدین کی نافرمانی کا عام ہونا ہے، کہ اس زمانے میں جب صحابہ کرام کا ماحول تھا یہ تصور بھی نہیں ہو سکتا کوئی بچہ اپنے ماں باپ کا فرما بردار ہوگا، اور یہاں ہم اب پڑھ رہے ہیں کہ حالات ایسے ہوں گے کہ اس وقت تو ماں باپ اولاد سے ڈریں گے، ان تلد الامۃ ربتہا والی صورت پیدا ہو جائے گی۔ جیسے یہ انفرادی علامتیں اشراط الساعت میں تفصیل سے بیان ہوئی ہیں، ایسے ہی اجتماعی علامتیں بھی اس میں آئی ہیں۔ ان میں ایک چیز آئی ہے ستفترق امتی علی ثلاثۃ و سبعین۔ آج کے حکمت مرے دور میں لوگ ذہن پیدا کرتے ہیں کہ اب کیا مانے جب اتنے فرقے ہیں۔ تو بھائی جو چیز پہلے سے بتائی گئی کہ ایسا ہونے والا ہے وہ نہ ہو تو اشکال ہوگا کہ یہ کیا چیز بتائی جو پوری نہیں ہو رہی۔ اس لیے پیشن گوئی کا پورے ہونے کے لیے اس پیشن گوئی کے مطابق عمل کا پایا جانا ضروری ہے۔ تو اس چیز کا پایا جانا کہ ستفترق امتی علی ثلاثۃ و سبعین کے ماتحت ہم کو ثلاثۃ و سبعین فرقے نظر آنے لگیں، یہ تو حدیث کے پکا ہونے کی دلیل ہے۔ لیکن سوال پھر یہ پیدا ہوگا کہ ایسے وقت میں امت کو کیا کرنا ہے، تو جواب وہاں موجود ہے۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا احسان ہے امت پر کہ انہوں نے اس وقت سوال کر دیا کہ ایسے وقت کیا کریں گے، تو آپ نے جواب دیا ما انا علیہ واصحابی۔ تو آپ ما انا علیہ واصحابی کی تعین کرنی ہے صرف، باقی یہ اشکال سامنے آنے کے بعد تذبذب میں پڑھنا یہ اہل علم کا کام ہے ہی نہیں۔ وہ اس کو سوال ہی کہاں مانیں گے؟ جو سوال کرے گا یہ اس کی کم علمی کی دلیل مانیں گے۔ اس کے بعد تیسری بات جو مجھے عرض کرنی ہے اور آخری بات ہے وہ یہ ہے کہ جب اس میدان میں اللہ نے ہم کو متعین کر دیا ہے اور کام کرنے کی توفیق دی ہے، تو ہر وقت کی حکمت عملی کو اپنے اکابر سے سیکھنا ہے۔ حضرت قاری سید عثمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند میں مادر علمی میں تحفظ ختم نبوت کے کل ناظم تھے۔ اکثر تربیت کی ان مجالس میں حضرت مولانا محمد علی منگیری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ملفوظ نقل فرماتے تھے کہ اس لائن میں کام کرنے والے کے لیے 5 صفات کا ہونا ضروری ہے۔ پہلی صفت بیان کیا کرتے تھے کہ کام کرنے والے آدمی کے لیے ایمانی حس کی ضرورت ہے۔ اس حس سے وہ فوراً پہچان لیتا ہے کہ یہاں کون سی چیز آ رہی ہے۔ دوسری چیز فرماتے تھے جس کی ضرورت ہے کام کرنے والے کے لیے، فرماتے تھے وہ ایمانی حمیت اور جرأت ہے۔ حس سے تو محسوس ہو گیا کہ کوئی مسئلہ ہے، اور حمیت اور جرأت سے جذبہ پیدا ہوگا کہ کچھ کرنا چاہیے، فتنے کا سدباب کرنا چاہیے۔ اس کے بعد فرمایا تیسری صفت جو ہے وہ ہے جذبہ ہونا چاہیے اور جرأت ہونی چاہیے۔ اگر سست پڑ گیا، بزدل ہو گیا کہ میں کیا کر سکتا ہوں، کتاب بھی ہاتھ میں نہیں لے سکا، مطالعہ بھی نہیں کر سکا، فتنہ کس انداز سے آ رہا ہے اس کو بھی نہیں دیکھ سکا، اتنی ہمت بھی نہیں کی تو کام نہیں کر پائے گا۔ چوتھی چیز فرماتے تھے وہ بہت ضروری ہے، وہ علم و فضل کا سرمایہ۔ علم ہماری بنیاد ہے، علم کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا۔ بانی دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا قاسم نانوتوی علیہ الرحمہ نے
नसरानियत के बारे में जो जो चीज़ें की, मुशरिकीन के फ़लसफ़ों के बारे में जो जो चीज़ें बयान की, कितना बड़ा इल्म मौजूद है। जब वो इल्मी सरमाया सामने है तभी आदमी अपने हक को अदा कर सकता है, हक को अदा करने की कोशिश कर सकता है। और जिस फितने के बारे में काम करना है उस फितने की भी पूरी मालूमात होनी चाहिए। जब तक मर्ज की तशखीस नहीं होगी, डायग्नोज नहीं होगा, तो इलाज कैसे कर पाएगा। तो जो चीज़ें वहाँ मौजूद हैं, और उसमें आप जानते हैं हमारे अकाबिर का तरीका रहा है, असले माखज़ को देखते हैं, सुनी सुनाई को लेकर चलेंगे और उसकी जवाबदेही की कोशिश करेंगे तो कहीं मात खाएंगे। चाहे फितने का मामला हो, उसके भी माखज़ को देखना होगा, वहाँ भी बुनियाद को देखना होगा, वहाँ के हवाले को मिनवान देखना होगा। इत्मीनान करेंगे तब उसके जवाब की कोशिश करेंगे, और वो जवाब भी यहाँ से मुदल्लल हो। और हमारे यहाँ दलीलों में बुनियाद है किताबुल्लाह, सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इजमाई उम्मत और कयास। जब तक मुदल्लल इन चीज़ों से आदमी नहीं होगा तो उसको कहीं उलझना नहीं चाहिए, वरना कभी कभी परेशान हो जाता है। हज़रत मुफ्ती मोहम्मद हसन गंगोही रहमतुल्लाह अलैह सुनाया करते थे, हज़रत रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह का मलफूज फरमाते थे कि वो एक साहब के बारे में फरमाते थे कि मैंने तुमको उस मुतनब्बी के रुफका में मैंने देखा है, और फरमाते थे और जो तुम्हारे अंदर बहस मुबासे की फजूल आदत है, लगता है शायद उसकी वजह से तुम उसमें मुब्तला होगे। मुझे मिन वान व अल्फाज याद नहीं है इस वक्त, लेकिन ये मफहूम है उसका हज़रत के मलफूजात में आपको मिल जाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि जो फितना हो उसके भी हवालों को बुनियाद से देखे, और जो उनका जवाब देना है उसको भी इल्म की रोशनी में मुकम्मल तौर मुदल्लल करके आगे बढ़े। और पांचवी चीज़ फरमाते थे कि वो बहुत ज़रूरी है जो काम करने वाले के लिए, वो है रुजू इल्लाह का सरमाया। रुजू इल्लाह होगा तभी काम की तौफीक भी होगी और काम में नुसरत भी होगी। और अल्हम्दुलिल्लाह ये मजमा बता रहा है कि रियासतों के तूल अर्ज़ से हजरात काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और अल्लाह की तौफीक से कर रहे हैं। लेकिन हमारे अकाबिर ने हमेशा काम को मुनज़्ज़म किया है, अपने बड़ों से मिलकर काम किया है। वो कहते हैं, किसी शायर ने कहा है, फर्द कायम रबते मिल्लत से है, तन्हा कुछ नहीं, मौज है दरिया में और बीरों दरिया कुछ नहीं। काम छोटा छोटा जहां भी होगा उसका नफा जरूर होगा, लेकिन अगर ये काम मरबूत होगा तो इसके अंदर कुव्वत होगी। छोटा सा मकतब किसी जगह हो वो अपनी रोशनी दे देगा, छोटा सा मदरसा कहीं हो वो अपनी रोशनी दे देगा, लेकिन अगर वो जुड़ा हुआ है, आपस में मरबूत है, तो उसकी कुव्वत दूसरी होगी। और इस मरबूत होने में आदमी को अपने आप को तवाज़ो के अंदर दाखिल करना पड़ता है। अल्लाह ने हमारे तबके को इस रहमत से नवाजा है कि हमारे अकाबिर मौजूद हैं, उनकी सरपरस्ती हमें हासिल है, चाहे मदारिस के उन्वान से हो, चाहे खानकाहों के उन्वान से हो, चाहे हिफाजत के उन्वान से हो। दीन की मुख्तलिफ शोबों की हिफाजत के लिए जो जो मेहनतें हम कर रहे हैं, चाहे तहफ़्फ़ुज़ ईमान की मेहनतें हों, चाहे तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत की मेहनतें हों, चाहे तहफ़्फ़ुज़ सुन्नत की मेहनतें हों, जो कुछ भी हों, हमारे यहाँ अकाबिर ने इस तखस्सुस के ज़माने में, आज के ज़माने में हर इल्म में तखस्सुस है। पुराने ज़माने में आम हकीम होता था, आम डॉक्टर होता था, लेकिन आज आप देखते हैं क़ुर्ब क़यामत के इस दौर में हर चीज़ में तखस्सुस पैदा करना पड़ता है, तब महारत हासिल होती है। ये वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। इसलिए आप देखते हैं मुहाज़रात भी अलग अलग तैयार हुए हैं, उनकी तरबियत होती है, शोबे भी अलग अलग कायम हो रहे हैं,
مختلف قسم کے تخصص ہے، اور اسی کا نتیجہ یہ ہے 3 دن میں آپ کو مختلف نشستوں میں مختلف تخصص کے اسباق سنائے گئے، مختلف تخصص کی کارگزاریاں آپ کے سامنے آئیں، لیکن جب ربط ہوا، آپس میں بیٹھے تو ایک دوسرے کے تجربات سے بھی فائدہ ہوا اور ایک دوسرے کے علوم سے بھی ہم نے استفادہ کیا۔ اللہ نے ہمارے سروں پر اکابر کا سایہ رکھا ہے، اور اللہ کا شکر ہے، ہمارا یہ طبقہ فخر سے کہتا ہے الحمدللہ کہ اہل حق کے اکابر بالکل اپنے اکابر کے نقش قدم پر ہیں اور اسی رفتار پر ہیں، اور انشاءاللہ تا قیامت ہمارے اکابر کا یہ سلسلہ اسی رفتار سے جاری رہے گا۔ اس لیے اپنی ان محنتوں کو مجتمع کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ کسی نے کہا ہے، آپ کے یہاں کے شاعر نے، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ اللہ نے ہمارے عالمی سلسلے کو مادر علمی دارالعلوم دیوبند دی ہے، اور ہم لوگوں کا آپ جہاں بھی کام کو دیکھیں گے آپ کو 2 چیزیں ملیں گی کہ آپس میں چاہے تعلق ہے یا نہیں ہے۔ ایک تو وحدت فکر ہے، ہر جگہ آپ کو ملے گا ایک ہی فکر۔ کانپور میں جمع بنگال والے ہوئے، انہوں نے بھی جب کارگزاری دی ہوگی وہی فکر ملا ہوگا، کیرالہ والا آیا ہوگا وہی فکر ملا ہوگا، بہار کا آیا ہوگا وہی فکر ہوگا، جہاں سے بھی آیا ہوگا فکر ایک ہوگا۔ اسی طرح سے قلوب کا اجتماع بھی ہے، بس تھوڑا سا نظام کو آپس میں مربوط کرنے کی ضرورت ہے، اور اس نظام کو مربوط کرنے کے لیے ہمارے سروں پر مادر علمی دارالعلوم دیوبند کا سایہ ہے۔ میری بات بہت لمبی ہو گئی، حضرت محترم صاحب اور دوسرے اکابر تشریف فرما ہے، میں گستاخی کی معذرت چاہتے ہوئے اسی کے ساتھ اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ کوئی بات میں نے چھوٹا منہ بڑی بات کہہ دی ہو تو معافی چاہتا ہوں۔ ہمارے حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ گنگوئی جب میں چھتہ مسجد میں حضرت سے کچھ کہا کرتا تھا تو فرمایا کرتے تھے، میرے بولنے کو تمہاری اردو کشمیری اردو ہے۔ آپ کے ہاں تو لکھنوی ماحول ہے، اس لیے کوئی بے ادبی گستاخی ہوئی ہو بات کرنے میں، اس کی معذرت چاہتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔